تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ وہ جو ڈیزائن اللہ نے تخلیق کیا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کا اور اپنی زندگی کا اور اپنے عقائد کا خود فیصلہ کرے، وہ جو ہے وہ یرغمال تھا، وہ جو ہے وہ جکڑا ہوا۔ تو اللہ نے جو ہے یہ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، تو آپ اس وقت تک ان سے جنگ کی۔ وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو اصحابہ کرام نے ان ممالک میں ان امپائرز کے خلاف لڑی، کے جو لوگوں کے ناجائز طور سے ان کے دین کے اور ان کے ادیان کے اور ان کے عقائد کے اور ان کے مذاہب کے جو ہے وہ مالک بنے ہوئے تھے۔ اور ان تمام کوششوں سے صحابہ نے یہ جو تمام جنگیں لڑی اور یہ جو تمام کوششیں ہوئی، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ لوگ اب اس زمانے میں کہ جب وہ کام اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے اور لوگ اب اپنے مذاہب کے جو ہے وہ مالک ہیں، یعنی اب بادشاہ لوگوں کے مذہب پر ہوتا ہے، اب چیز بدل گئی۔ اب چیز بدل گئی ہے، پہلے لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوا کرتے، بادشاہ عیسائی تو لوگ عیسائی، بادشاہ یہودی تو لوگ یہودی، بادشاہ مسلمان تو لوگ مسلمان۔ اب چیز جو ہے وہ بدل گئی ہے، وہ جو کام تھا وہ تمام ہو چکا ہے، وہ اختتام تک پہنچ گیا، وہ جو اچیو ہونا چاہیے تھا وہ اچیو ہو گیا ان تمام جنگوں سے، ان تمام کوششوں سے۔ اب یہ ہے کہ بادشاہ لوگوں کے دین، بادشاہ عیسائی، جہاں پر اکثریت عیسائی بادشاہ عیسائی، جہاں پر اکثریت یہودی بادشاہ یہودی، اکثریت مسلمان بادشاہ مسلمان، اکثریت ہندو بادشاہ ہندو۔ تو اب بادشاہ لوگوں کے دین پر ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ دین الناس پر ہوتا ہے، عوام۔ اب موقع ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین کو پیش کیا جائے، وہ جو آرڈر تھا وہ اپنے صحیح حالت تک واپس آ گیا ہے۔